السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محمد عرفان صفی ہے. میں ایک کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ہوں اینڈ آن دا بیسس آف 18 ایئرز ایکسپیرئنس ایز ڈائبٹالوجسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈائبٹیز کی مینجمنٹ 90% آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے. آپ اگر چند صحت کے اصولوں کے اوپر غور کریں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈائبٹیز ریورسل کے حوالے سے ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو مختلف ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ڈائبٹیز کو ہم ریورس کر سکتے ہیں. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. ڈائبٹیز ریورسل جو ہے وہ اس کے لیے کافی شرائط ہیں، لیکن ہم ڈائبٹیز ریمیشن کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. ڈائبٹیز ریورسل کے لیے ہم کو ایک خاص پلان کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے، جس کے اندر آپ کی اسٹریس مینجمنٹ بھی شامل ہے، آپ کی ڈائٹ مینجمنٹ بھی شامل ہے، آپ کی نیند کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اور میڈیسن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. جب ان سب چیزوں کو آپ کنٹرول کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ڈائبٹیز ریورسل کی طرف جا سکتے ہیں. ڈائبٹیز ریورسل سے ہماری مراد کیا ہے؟ اصل میں ڈائبٹیز کی مینجمنٹ جو ہے، آپ تو خود اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ HbA1c جو ہے وہ سینٹر پوائنٹ ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ کا، یعنی یہ ہے اصل قاتل. تو اگر آپ ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنی کارگر ثابت ہو رہی ہے، تو آپ HbA1c کا ٹیسٹ کرا کے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. HbA1c کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 3 مہینے کی آپ کی شوگر کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس حالت میں ہے. تو آپ جو خالی پیٹ شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں، فاسٹنگ بلڈ شوگر، اور کھانے کے بعد جو شوگر کرتے ہیں، اس میں مختلف چینجز آ سکتے ہیں، مگر HbA1c جو ہے وہ پچھلے 3 مہینے کا آپ کا ریکارڈ سامنے کرتا ہے. اور مینجمنٹ آف ڈائبٹیز جو ہے وہ اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. میری جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے ٹریٹ یور ڈائبٹیز بائی کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. میں کس چیز پہ بلیو کرتا ہوں؟ وہ ایک فینومینا ہے، وہ کہلاتا ہے ہارٹ ریٹ ویریبلٹی. ہارٹ ریٹ ویریبلٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری دل کی دھڑکن کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھا ہے، اور اگر یہ کنٹرول ختم ہو جائے تو ہمارا دل جو ہے وہ 100 مرتبہ فی منٹ کی رفتار سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، مگر ہمارے نارمل نروز کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ 70 سے 80 مرتبہ 1 منٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیلی سٹریس اور انگزائٹی اور پریشانی کی وجہ سے اس جو اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. یعنی آپ اگر غور کریں تو آپ کے دل کی رفتار، جو لوگ کام کر رہے ہیں، ورکنگ لوگ ہیں، ایگزیکٹوز ہیں، CEOs ہیں، آفیسز میں کام کر رہے ہیں، دکانوں پہ کام کر رہے ہیں، اسٹریسفل لائف گزار رہے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں. بہت کامن ہے ینگ انڈیویجولس کے اندر ڈائبٹیز میلیٹس ٹائپ 2 بہت کامن ہو گئی ہے آج کل. کیوں؟ کیونکہ وہ کاؤچ پوٹیٹوز ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے. مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر وہ اپنے ہارٹ ریٹ میجر کریں، اپنا پلس میجر کریں، تو ان کی پلس جو ہے وہ 90 اور 100 کے درمیان ہوتی ہے، جو وچ از ناٹ نارمل. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے یہ ہارٹ ریٹ جو ہے، نبض جو ہے وہ نیچے کی طرف آئے. تو دوسرے مذاہب نے تو اس چیز کو اپنا لیا ہے، جیسے یوگا ہے. یوگا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک خاص پوسچر کے اندر ہم ٹائم گزارتے ہیں اور کانسنٹریٹ کرتے ہیں اپنے دماغ کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، اپنے پھیپھڑے کے اوپر. صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیچرل طریقہ فراہم کیا ہوا ہے جو نماز کا ہے. اس میں ہم یہ اگر ہم نماز کو پوری احتیاط کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھیں تو ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر سکتے ہیں. اور آپ غور کریں کہ اگر آپ اپنے سٹریس کو خود ہی کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر آپ ڈائبٹیز سے بچ بھی سکتے ہیں، ڈائبٹیز کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز کو پراپرلی مینیج بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا، چونکہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کو ایک پراپر ایک سسٹم میں آنے کی ضرورت ہے. پراپر سسٹم میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں. اب آپ کمفرٹ زون سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ریورسل، ایک طریقہ کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کا یہ ہے کہ آپ اولا ڈاگ کے تھرو مجھ سے رابطہ کریں، آن لائن مجھ سے کنسلٹیشن لیجئے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کیا صورتحال نکلتی ہے. اس میں میرا بھی رول ہوگا، آپ کا بھی رول ہوگا. دوسرا آپ کمفرٹ زون سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں کہ آپ فزیکل اپوائنٹمنٹ لیجئے، جو ہر میڈی کلینک کے اندر میں بیٹھتا ہوں 7 بجے سے 8 بجے تک روزانہ ایکسیپٹ فار سنڈے. تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے دیکھیں، ڈسکس کریں. نہ صرف یہ کہ ہم ڈائبٹیز کو نیچرل طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں ان دی فارم آف ڈائٹ اور اسٹریس ریلیکسیشن اور سلیپ مینجمنٹ، ہم
میڈیسنس کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو مشورے دے سکتا ہوں کہ آپ کم سے کم میڈیسن لے کے کس طریقے سے اپنے HbA1c کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میرا ٹیک ہوم میسج جو ہے وہ صرف یہ ہے، ایز اے ڈائبٹک پیشنٹس میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ HbA1c کے اوپر زور دیں اور ہر 3 مہینے کے بعد ضرور یہ ٹیسٹ کروائیے، کیونکہ یہی وہ ٹیسٹ ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے آپ کی ڈائبٹک مینجمنٹ کی طرف، کہ اس کو بڑھانا ہے، کم کرنا ہے، کس طرف کرنا ہے. ایک بات میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں، لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ انسولن اگر لگ جائے گی تو شاید مر جائیں گے ہم، یا انسولن آخری ٹریٹمنٹ ہے. یاد رکھیے یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جتنا ارلی آپ انسولن اسٹارٹ کرتے ہیں اتنے ہی آپ دل، دماغ، گردے ان کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہارٹ فیلئر، ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی فیلئر، ڈائبٹیز کی وجہ سے برین اسٹروک، اس سب سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ارلی انسولن. لیکن انسولن ہر ایک کے لیے نہیں ہے جس کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے. تو اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اولا ڈاک کے تھرو، اور فزیکل بھی آپ میری کلینک کے اوپر آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اسٹے ہیلدی، اسٹے اسٹریس فری اینڈ اسٹے ڈائبٹک فری. تھینک یو.